رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، ہماری سورہ انفال چل رہی ہے اور ہمارا چیپٹر 1 اور پارٹ نمبر 2 یعنی بی اور آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر میں مومنوں پر انعامات، یعنی بیٹل آف بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کیا کچھ انعامات کیے۔ آج کے سبق کے اندر ہمیں ان انعامات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس ٹاپک سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ بیٹل آف بدر جب سٹارٹ ہوئی تو اس سے پہلے ہی جو نان مسلمز تھے، ابو جہل اپنے تمام تر سپاہیوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گیا، اور جو مناسب جگہ تھی وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ جب وہاں پہ مسلمان پہنچے تو وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے بچ چکے تھے، تو مسلمانوں کو مجبوراً اپنے خیمے وہیں پر لگانے پڑے۔ اب سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جہاں پر نان مسلمز نے اپنے خیمے لگائے تھے وہاں پہ پانی بھی وافر مقدار میں تھا، جبکہ جہاں پہ مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے وہاں پہ ریت ہی ریت تھی اور پانی بالکل نام و نشان تک نہیں تھا پانی کا۔ لہٰذا ہوا کچھ اس طرح کہ پھر وضو کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا، اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت تھی تو اس غسل کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا۔ تو شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے مسلمانوں کو کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب کہ تمہارے پاس پانی تک نہیں ہے کہ جس سے تم اپنی نجاست دور کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر چند انعامات کیے۔ سب سے پہلا انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ایک ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی جس کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمانوں کو نیند طاری ہو گئی۔ جب وہ صبح نیند سے اٹھے تو وہ بالکل ہی فریش تھے، اور انہوں نے ڈٹ کے اور بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹل آف بدر کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ جبکہ کافر ساری رات جاگتے رہے اور نیند کی وجہ سے بے سکونی بھی تھی اور ان ایکٹیو بھی تھے وہ، لہٰذا وہ اس چیز کا مظاہرہ اس طریقے سے نہ کر سکے جس طرح مسلمانوں نے کیا۔ تو پہلا انعام اللہ نے یہ کیا کہ سکون کے لیے نیند کو طاری کیا۔ دوسرا اہم ترین جو انعام تھا وہ بارش نازل کی۔ اب بارش کیوں نازل کی؟ اس کی چند وجہ تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نجاست سے یہ لوگ پاک ہو گئے، یعنی جس کو وضو کی ضرورت تھی اس نے وضو کیا بارش کے پانی سے، اور جس کو غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل کیا۔ اسی طرح ان کے دلوں میں جو شیطانی وسوسے آ رہے تھے وہ بھی تمام کے تمام نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کی نعمت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ فرما بارش نازل کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نجاست سے پاک ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مومنوں کے قدم جم گئے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریت والی جگہ پہ تھے اور اس وقت ان کے پاؤں ریت کے اندر دھنس رہے تھے، لیکن جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے ریت نرم ہو جاتی ہے، اور نرم ہونے کے بعد پھر سخت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ایمان والوں کے قدم اب مضبوطی سے جمنے لگے۔ تو فرمایا بارش کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ریت سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اس پر مضبوطی سے جمنے لگ گئے۔ اور تیسرا فرمایا بارش کا فائدہ مسلمانوں کے لیے ہوا لیکن نقصان کافروں کے لیے ہوا۔ وہ یہ تھا کہ کافروں کے قدم پھسلنے لگے، کیونکہ کافر ایک ایسی زمین پر تھے، ایک ایسی جگہ پر تھے کہ جو بالکل نشیبی زمین تھی، بالکل نچلے حصے میں تھی۔ اب وہ بارش کا سارا پانی وہاں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہاں کافی کیچڑ بن گیا اور کافروں کے پاؤں وہاں پہ پھسلنے لگ گئے۔ تو فرمایا بارش نازل کی جس کے 3 فائدے ہوئے۔ تیسرا اہم ترین انعام جو اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف بدر میں فرمایا وہ فرشتے نازل کیے۔ فرمایا 1000 فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے اترتے تھے اور فرمایا کہ یہ کافروں کو قتل کرتے تھے۔ چوتھا اہم ترین جو انعام فرمایا وہ کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا۔ فرمایا بظاہر تو مسلمان 313 تھے، لیکن جب فرشتے لگاتار اترنے لگے تو کافر اچانک پریشان ہو گئے کہ اچانک مسلمان اتنی تعداد میں کیسے بڑھ گئے۔ تو فرمایا کافروں پر رعب طاری ہوا ان کے دلوں پر، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے اور یوں وہ شکست کھا گئے۔ تو فرمایا یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بیٹل آف بدر میں کیے، جس کی وجہ سے ایمان والوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ ان آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس
یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کیا امنۃ منہ تمہارے سکون کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ پہلا فائدہ تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے نجاست سے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور فرمایا کہ تم سے وہ شیطانی نجاست کو دور کر دے، یعنی وہ جو وسوسے ڈال رہا تھا شیطان، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور فرمایا اس کے ساتھ وہ تمہاری ہمت اور مضبوط کرے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو زمین پر جما دے۔ اِذْ یوحی یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ وحی کی ربو کا آپ کے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا فرمایا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب عنقریب میں کافروں کے دلوں میں رعب کو طاری کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق ان کی گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان اور ان کا جوڑ جوڑ مار ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی انہیں مکمل طور پہ قتل کر دو۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ فرمایا یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ جو بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا فإن اللہ شدید العقاب تو فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب گیری ہے۔ ذالکم فرمایا یہ ہے تمہارا معاملہ، فذوقوہ پس تم اس کو چکھو، اس عذاب کا مزہ چکھو، وان للکافرین عذاب النار اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر یہ تمام چیزیں کور کر دیں، ایمان والوں پر انعامات بیان فرما دیے، مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست کو بیان فرما دیا۔ جزاکم اللہ۔